مولانا نعمان صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے، شیخ الحدیث ہیں، کتابیں تصنیف کرتے ہیں۔ ایک حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ ربی۔ ایک وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ دوسرا وہ شخص تھا جو چغلی کھاتا تھا، اس کی بات چغلی لگاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا کہ دو شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرا وہ شخص جو چغلی لگاتا تھا۔ اب اندازہ کریں عزیزو، ہم مسلمان ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ پانی کے بغیر ہی بیٹھ جاتے ہیں ساتھی، بھائی پانی نہیں ہے، استنجا، مجھے تو چھوٹا کرنا ہے، چھوٹا پیشاب کرنا ہے۔ گندے قطرے جسم کو لگے تو جسم بھی پلید، کپڑے کو لگے تو کپڑے بھی پلید ہوئے نہیں ہوئے۔ جانور بھی خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے قطروں سے، پیشاب کے قطروں سے۔ عزیزو کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے؟ جانوروں میں اتنا شعور ہے، آج مسلمانوں میں شعور نہیں ہے۔ ہندوؤں سے پوچھو، سکھوں سے پوچھو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے تمہارے مذہب میں، ہندو سے پوچھو بتائے گا، ہندو بھی بتائیں گے، سکھ بھی بتائیں گے، یہودی اور عیسائی بھی بتائیں گے۔ آج مسلمانوں کو پوچھے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا پاکی ہے کیا ناپاکی ہے، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ عادت بنا دی اس کی، بس۔ اور صفائی نصف ایمان ہے، جو صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ چغلی لگانا، ارے تمہارے وہ یہ کہہ رہا تھا، تمہارے لیے تو یہ کہا، وہ کہہ تمہارے تو یہ کہا۔ آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں، آج جو فساد ہو رہے ہیں، آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے، اس وجہ سے چغلی لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس کی بات اس کو بتائیں گے، اس کی بات اس کو بتائیں گے۔ اصلاح کی تو کوشش ہی نہیں ہے کہ اصلاح کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کی تین قسمیں عزیزوں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث تو مولانا نعمان صاحب نے حدیث بیان کی ہے، لکھی ہے، وہ بیان کی ہے آپ کے سامنے۔ اخلاق کی تین قسمیں، خلق حسنہ، توجہ کریں اہم باتیں ہیں عزیزوں، خلق حسنہ، خلق کریم، خلق عظیم، کہہ دو، آپ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ خلق حسنہ الفاظ کہہ دو، ایک ہے خلق حسنہ، ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس امت کو دیا گیا خلق حسنہ۔ خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا گیا، خلق عظیم امت محمدیہ کو دیا گیا۔ ہر ایک کی تعریف
آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. خلق حسنہ عدل کا بدلہ. خلق حسنہ عدل کا بدلہ. سمجھا نہیں؟ تھپڑ کے مقابلے تھپڑ، مکے کے مقابلے مکہ. سمجھا نہیں؟ یہ خلق حسنہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دیا گیا، اس کی امت کو دیا گیا. خلق کریم کیا بنا؟ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف کر دو. کسی نے زیادتی کی معاف کر دو. تھپڑ لگائی ہے، مکہ لگایا، معاف کر دو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دیا گیا. اللہ اکبر. خلق عظیم امت محمدیہ کو دیا گیا. کیا مانا؟ معاف بھی کر دو. کہو معاف بھی کر دو، احسان بھی کر دو. شاباش. چلو معاف بھی کر دو، احسان بھی کر دو. یہ خلق عظیم ہے. بدیرا بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن الی من اسا، برائی کا برائی سے بدلہ دینا تو آسان ہے، مگر تو مرد ہے تو جس نے برائی کی اس کے ساتھ احسان کر دو. آج کل ایک گالی دی، دو گالی. ایک تھپڑ لگائی، دو تھپڑ لگائیں گے. ایک مکہ لگایا، دو مکہ لگائیں گے. ایسا نہیں ہے عزیزو. امت محمدیہ کو خلق عظیم دیا گیا. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر. دہلی کی ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کی شان کتنی ہے، کتنی قسمی ہے بزرگوں کی شان کی؟ کہ بزرگوں کی شان کی 3 قسمیں ہیں. کیسے حضرت؟ کہ وہ دہلی کی مسجد ہے، دہلی کی مسجد میں جاؤ، اللہ والے بیٹھے ہوں گے، 3 اللہ والے بیٹھے ہوں گے کونے میں. ایک ایک کو مکہ لگاؤ، ایک ایک کو جا کر مکہ لگاؤ. یہ جو گیا مولانا تقی صاحب بیان کرتے ہیں، ایک کو مکہ لگایا، ایک کو مکہ لگایا، اس نے جواب ہی نہیں دیا. دوسرے کو مکہ لگایا، مکے کا جواب مکے سے دیا. کیا؟ مکے سے دیا. تیسرے کو مکہ لگایا تو مکے کا جواب تو نہیں دیا، سمجھا صحیح، بجائے اس کے ہاتھ کو دبانا شروع کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر. مثال دی مولانا تقی صاحب، مثال دیتے ہیں. مثلا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھائی کیا ٹائم ہو رہا ہے آج؟ ابھی 5 بجے. وزیر نے کہا بھائی 6 بجے مجھے کوئی ملے، بلال کالونی کا بندہ ہو، چلو بلال کالونی کا بندہ ہو، گیس کا بل بھی ساتھ ہو، بجلی کا بل بھی ساتھ ہو، 6 بجے آ کر مجھ سے ملے، سمجھا نہیں، تو میں اس کو ڈیفنس میں ایک پلاٹ دے دوں گا. چاچے ڈیفنس میں پلاٹ دے دوں گا. نکلا بلال کالونی کے. اب یہ تو بتاؤ 6 بجے وہاں مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، 6 بجے آ کر مجھے ملے بلال کالونی کا بندہ. اب یہاں سے جو نکلے گا راستے میں کسی کے ساتھ تکرار کرے گا؟ آپ بتاؤ، راستے میں کسی کو جھگڑا کرے گا کسی کے ساتھ؟ تو ایسا تو ایسا. مثلا گاڑی کا مسئلہ ہو گیا، گاڑی پھنس گئی، کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں جو نا وہاں پہنچنا ہے، جو وہاں اس کو پہنچنا ہے. اب یہ جو تو پہلے جس کو تھپڑ لگائی، جس کو مکہ لگایا، اس نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوں. جس نے مکہ لگایا اس کا کام ہے، مکہ اس نے لگایا اس کا کام ہے. میں تو اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہوں. میں اپنے کام میں کیوں مداخلت کروں، کیوں رکاوٹ بنوں؟ نہیں سمجھا؟ جیسے وہ کسی کے ساتھ جھگڑے گا نہیں. کوئی اس کو تھپڑ مارے راستے میں، یار مجھے ضرور پہنچنا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنا ہے، کوئی اس کو مکہ مارتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، ارے تو ایسا ایسا، چھوڑو بھائی، اس کے ساتھ جھگڑے گا نہیں، اس کے ساتھ باتیں تکرار نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں مجھے پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں. سمجھا؟ میں تو اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں. کسی نے تھپڑ لگائی تو اس کا کام ہے. سمجھا نہیں؟ اور دوسرا جو تھا ان کے تھپڑ جو لگائی، مکہ جو لگایا، مکے کا جواب مکے سے دیا. کیوں؟ کہ اللہ والوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے نا، جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. سمجھا؟ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بدلہ اللہ اس سے لے لے، میرا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے لے لے، اس سے بہتر ہے میں کچھ نہ کچھ سے بدلہ لے لوں. اللہ سے جو بدلہ لے گا وہ
اللہ اس سے جو بدلہ لے گا تو وہ تو بڑا پتہ نہیں کیسا بدلہ ہو، مخلوق جل جائے بھسم ہو جائے اور میں اسے تھپڑ لگاتا ہوں، اللہ کے بدلے سے تو بچ جائیے، سمجھا نہیں؟ اور تیسرے کو جو مکہ لگایا اور تیسرے نے خلق عظیم پر عمل کیا. اب تھپڑ کا جواب تھپڑ سے تو نہیں دیا بلکہ اس کو ہاتھ دبانا شروع کیا، یار اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو اخلاق کی عزیزوں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں اخلاق کی ہیں عزیزوں. خلق حسنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، سمجھا؟ معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. اور دوسرا خلق عظیم، خلق کریم. خلق حسنہ مانا عدل کا بدلہ، چلو یاد کرو، خلق حسنہ عدل کا بدلہ، اور خلق کریم مانا معاف کر دو. چلو زیادتی کی ہے تو معاف کر دو. خلق عظیم مانا معاف بھی کر دو، اس کے اوپر احسان بھی کر دو. کسی نے اگر غلطی کی ہے، کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف بھی کر دو، اس کے اوپر احسان بھی کر دو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی خلق عظیم پر